میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کی عمرہ کر رہا ہے، حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ اب حج فرض ادا ہو گیا، یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے، کسی بیمار کا علاج کروا دے، 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں ملے۔ سنا، آنے والا وقت مذہب اسلام کا ہے، آنے والا وقت مذہب اسلام کے فالوورز کا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں مذہب اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ وقتی آندھی ہے، یہ وقتی طوفان ہے، یہ عارضی مصیبت ہے۔ دنیا کا نام ہی ہے چینجنگ، عدلنا بدلنا، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا مطلب ہے جو چیز ایک حالت پہ قائم نہ رہے۔ العالم متغیر، دنیا عالم بدلنے والا ہے۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔ فَالْعَالَمُ حَادِث، عالم حادث ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی پریبھاشا یہ ہے کہ کوئی چیز ایک حالت پہ نہ رہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے بچہ گزرتا ہے، پھر جوانی میں داخل ہوتا ہے، بڑھاپے میں، پھر اس کے بعد دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی 3 اسٹیج ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا۔ جو بچپنے سے گزر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ شاید جوانی نہیں آ پائے، چونکہ کروڑوں بچے ہیں جو جوانی ہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، سیکنڈ اسٹیج میں آ چکے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے لیے بڑھاپا ہے، تیسرا اسٹیج بڑھاپا ہے، لیکن کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کا منہ نہیں دیکھا بلکہ جوانی ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ ایک بہت بڑے ارب پتی جوانی میں بے شمار دولتیں انہوں نے جمع کی، لیکن اسی عین جوانی میں بھی 10 سال ہوئے ہیں دولت کے کمائے ہوئے، خطرناک مرض کینسر میں گرفتار ہوئے، بستر مرگ پہ پڑ گئے۔ آنے والے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے، دلاسا دیتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں اپنی حالت پہ نہیں رو رہا ہوں، میں تم سبھوں کو اپنی زندگی سے عبرت دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق بے پناہ محنت کی، میں نے کروڑوں کی دولت میں نے جمع کی، لیکن ان دولتوں سے لطف اندوز ہونے سے پہلے اب میں کینسر سے پیڑت ہو کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر آنے والے لوگوں سے جو ان کی تعزیت اور مزاج پرسی کو آتا تھا، سب سے یہی کہتے تھے کہ مجھ پہ ترس مت کھاؤ، اپنی زندگی پہ ترس کھاؤ۔ جو حشر میرا آج ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نہیں ہو۔ تم اس زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ، تم جوانی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ ایک لمبی مدت تک دولتوں کو میں نے جمع کیا ہے، اس سے میں فائدہ حاصل کروں گا، بڑھاپے میں خوب عیش کروں گا، بے پناہ دولتیں میرے پاس رہیں گی، میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ لیکن آج مجھے خبر نہیں تھی کہ میں اس خطرناک مرض میں گرفتار ہو جاؤں گا اور مجھے دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو ہر آنے والے سے ہی کہتے تھے کہ میرے اوپر ترس مت کھاؤ، تم زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے نہیں ہوئے، جوانی میں دنیا سے چلے گئے، اور جو جوانی سے بچ کے بڑھاپے کے اسٹیج پر داخل ہوئے وہ تو سمجھ لیں کہ ایک بیماری کے اسٹیج میں داخل ہو گئے۔ بڑھاپے کا دوسرا نام ہے بیماری، یعنی آج کل اکثر بوڑھے لوگ وہ صرف دوائی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ صاحب دوائی کہاں ملے، کس ڈاکٹر کے پاس میرے اس مرض کا علاج ہے۔ حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپا خود ایک مستقل مرض ہے، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ بڑھاپے کا مطلب اب کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا ہے، اب موت ہی آنے والی ہے، چاہے ہاسپٹل میں آئے، چاہے راستہ چلتے آئے، چاہے سر چکر آنے کے بعد آ جائے، چاہے باتھ روم میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، موت ہی آئے گی۔ جب موت آئے گی، اب چوتھا کوئی اسٹیج نہیں ہے، تو ہر بوڑھے کو یہ چاہیے کہ ہر وقت موت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فرصت ملی ہے 5 گھنٹے کی، 5 مہینے کی، 5 سال کی، 5 دن کی، اس کو بالکل موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس کی تیاری میں لگا دے۔ مگر کروڑوں میں کسی بوڑھے کو موت کا خیال آتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب دوائی نہیں کام کرے گی، اب مجھے موت کسی بھی ٹائم میں آنے والی ہے، تو مجھے موت کے بعد کی جو دنیا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی تیجا سے
سبق حاصل کرے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے 40واں سے سبق حاصل کرے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو وینٹیلیشن پہ دیکھ کے عبرت حاصل کرے۔ عقل مند وہ ہے جو شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، اس کے اس انجام سے سبق حاصل کرے۔ مگر عقل مند رہیں گے تب نہ سبق حاصل کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے ایک حدیث پاک پھر میں بار بار پڑھتا ہوں، حضور نے کہا ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اکثر لوگ پاگل اور دیوانے کی طرح کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کے پاس پوری طاقت ہے، یہ اس جاڑے کے زمانے میں صرف ایک شرٹ پہن کے گھوم سکتے ہیں، لیکن مرد 5 کپڑے پہنے رہتے ہیں۔ عورتوں کا جسم مردوں کے مقابلے میں نرم اور نازک ہوتا ہے، بالکل سمجھ لیں کہ ایک لطیف جسم کی ملکہ ہوتی ہے وہ۔ اللہ نے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی چونکہ اس کا چمڑا بالکل نرم اور نازک ہوتا ہے۔ اب وہ نرم نازک ہیں، وہ ایک کپڑا پہن کر اس کا فیشن بگڑ نہ جائے، اس کا میک اپ خطرے میں نہ پڑ جائے، سردی میں ٹھٹھرتی ہیں مگر وہ چادر سے اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا میک اپ بگڑ نہ جائے۔ اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو 5 کپڑے پہننا تھا تو وہ ایک کپڑے پہن کے ٹھٹھر رہی، اور جو مرد صرف ایک کپڑا پہن کے بھی کڑاکے کی سردی میں جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی کو، وہ ابھی جو انہوں نے پورے ہندوستان کا بھرمن کیا صرف ایک ٹی شرٹ پہن کر کے، کڑاکے کی سردی ہے صاحب، دسمبر جنوری کی، ایک ٹی شرٹ پہن کے پورے ہندوستان کا بھرمن کر کئی ہزار کلومیٹر دور کا سفر اس نے کیا۔ کیسی طاقت تھی ان کے پاس؟ یہ مرد ہے، مرد کے پاس طاقت رہتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کتنا الٹا پلٹا کام ہو رہا ہے۔ جس عورتوں کو 5 کپڑا پہننا چاہیے وہ ایک کپڑا پہن رہی ہے، اور جس مرد کو ایک پہننا چاہیے اب صاحب یہ 5 پہن رہے ہیں۔ اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ شادی ایک کانٹریکٹ، ایک ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ 5 لوگ گوار ہیں، 2 لوگ گوار ہیں، ایجاب و قبول شادی کا نام۔ لیکن لوگوں نے غیر ضروری طور پر شادی میں مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، صاحب سگائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں داخل کر دیں۔ انہوں نے بینڈ بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے ڈی جے بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے صاحب 50 اسکارپی پہ بارات کو لے کے گیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا۔ ایک صاحب ایک دیوانگی ہے لوگوں میں۔ حضور نے کیا کہا 1400 سال پہلے؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ بے وقوف ہو جائیں گے۔ دنیا میں کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اپنے رب کریم کی عبادت کروں۔ لیکن یہاں دیکھیے صرف کھانے کا مقابلہ ہے، چاؤمین، برگر، سینڈوچ، ٹکا، یہ وہ، جبکہ اس کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ہارٹ بلاکیج ہو رہے ہیں، لوگوں کا لیور فیٹی ہو رہا ہے، خطرناک مرض لیور کے پیدا ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنک فوڈ مت کھائیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب فاسٹ فوڈ مت کھائیے، مگر ایک دنیا دیوانی ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہے۔ شام ہوئی، سڑک کے کنارے دکان لگی، ہزاروں دیوانے جمع ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وہ کھانا کھا رہے ہیں جس کھانا کھانے کے بعد وہ صحت مند نہیں رہیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ کینسر کو دعوت دیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب بلڈ پریشر ہائی کو دعوت دے رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، کھاؤ پہلے، زندگی ملی ہے کھانے پینے کے لیے۔ کیا کہا حضور نے؟ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ سب وہی ہو رہا ہے جو سرکار نے آخری زمانے کی پہچان اور علامت آپ نے بیان کی ہے۔ زناکاری آج بالکل سستی ہو گئی، آدمی 10 روپے میں زنا کر رہا ہے، ایک ڈبے مٹھائی میں زنا کر رہا ہے، لیکن شادی میں 1 کروڑ روپے لگیں گے۔ جبکہ حضور نے شادی کو اتنا سمپل بنایا تھا کہ صرف 2 گواہ کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے، بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں نکاح طے ہو، رات میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں رشتہ طے ہو، دن میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں ایجاب قبول ہو جائے۔ صرف 2 لوگ گواہ ہیں، 4 لوگ موجود رہیں، نکاح ہو، پرانے کپڑے میں نکاح ہو جائے گا، بغیر کسی باراتی کو کھانا کھلائے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھ لیں صاحب، جب تک کپڑا خریدنے کا پیسہ نہ ہو نکاح نہیں ہوگا، جب تک صاحب مہندی کی رسم کے کپڑے نہیں جائیں تب تک صاحب شادی نہیں ہوگی، جب تک لڑکی کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی، جب تک لڑکے کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی، لڑکے کو نوکری ملے گی تب شادی ہوگی۔ شادی کی عمر ہے 18 سے 20 سال، اب شادی نوکری ملے گی اس کو 38 سال میں، شادی ہوگی 40 سال میں، یعنی اب وہ بڑھاپے کے قریب شادی کرنے جا رہا ہے۔ اس 20 سال کے اندر میں اگر لڑکے سے خطا ہو گئی،
लड़के का पांव फिसल गया, वो तवाइफ के कोठे पे चला गया। तो बुखारी की हदीस में आया है कि जवान होने के बाद अगर निकाह में ताखीर हुई, उस ताखीरी निकाह की वजह से बच्चा बच्ची का पांव फिसल गया, माँ बाप उस जुर्म में शरीक समझे जाएंगे। ज़िना करे लड़की मुजरिम हो बाप, ज़िना करे लड़का मुजरिम हो बाप। जुर्म क्या है? शादी में लेट करने का। जुर्म क्या है? शादी में ताखीर करने का। इसी जुर्म की वजह से आप उस गुनाह में शरीक समझे जाएंगे। ये बताइए, मुझको 40-45 साल में जब शादी होगी, 50 साल के बाद तो बुढ़ापा आ जाता है। अब 5 साल ही वो बच्चा अब शादी के बाद अपनी बीवी के साथ रह पाएगा, जबकि जो आदमी 18 साल में शादी कर लिया, उसकी उम्र 45 साल पहुंचते पहुंचते उसका बेटा 25 साल का हो गया। अब उसकी बेटी साहब जवान हो गई, अब ये खुद जवान है, बेटा उसका पार्टनर बन गया। अब ये दोनों मिल करके कमाएगा, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दौलतें कमाएगा, ज्यादा खुशहाल रहेगा। इसलिए कहा कि जल्दी से शादी कर ले ताकि तेरे बच्चे पार्टनर तेरे हो जाए, ताकि तेरी बेटी जवान रहे और तू भाग दौड़ करके उसकी शादी जल्दी से दिला दे। वरना शादी होगी 45 साल में, अब आप होंगे 60 साल के बिस्तर पे पड़े होंगे मौत के करीब। उस वक्त आपका बच्चा 20 साल का 18 साल का हो रहा होगा। लड़की होगी तो फिर एक शादी का टेंशन लेके दुनिया से आप जाएंगे। लड़का होगा तो उस लड़के की आवारगी, उसकी मुलाजमत न मिलने की वजह से आप परेशान होंगे। सारा काम दुनिया में उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे, कहते हैं कि साहब ये मस्जिद नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ नमाज ना पढ़ें। उसी प्लेटफॉर्म पे एक लड़का एक लड़की के साथ कांधे पे हाथ रख के मस्तियां कर रहा है। कोई पुलिस वाला बोलने को तैयार नहीं है, कोई नहीं बोलता अरे साहब ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का अड्डा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, ये आपका अपना घर नहीं है। ये अगरचे आपकी बीवी है, मगर बीवी है तो आपके लिए आपका घर है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ हज़ारों लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं नमाज पढ़ूँ तो कहते हैं कि साहब ये प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। अब वो ज़िना करे तो कोई बोलने वाला नहीं कि साहब ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का अड्डा नहीं है। क्या कहा हुजूर ने? अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्लें छीन ली जाएंगी। दुनिया हिंदुस्तान में जब नमाजी बढ़ेंगे तो क्राइम घटेगा, नमाजी बढ़ेंगे तो गुरूर घटेगा, नमाजी बढ़ेंगे तो हरामखोरी घटेगी, नमाजी बढ़ेंगे तो शराब नोशी घटेगी, नमाजी बढ़ेंगे तो ज़िनाकारी घटेगी। आज हर कदम कदम पे ज़िनाकारी है, कदम कदम पे शराब नोशी है, कदम कदम पे साहब बड़े बड़े घोटाले हैं। जो मंत्री कुर्सी पे बैठे हैं वो घोटाला कर रहे हैं साहब, जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, डीएम उस घोटाले में मुलविस है, एसपी वो घोटाले में मुलविस है। हमारे पूर्णिया का एक डीएम, बहुत बुरी सजा उसको गवर्नमेंट ने दी साहब, तनख्वाह उसकी 2 लाख रुपए महीना है, करोड़ों रुपए गैर कानूनी ढंग से वो कमा रहे हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों ऑफिसर। तो मैं कहता हूं हुकूमत हिंद से, साहब आपके ऑफिसर गर्दन तक रिश्वत में धंसे हैं, उसके खिलाफ कोई आपके पास कोई कानून नहीं है, आपके नेता उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। साहब कोर्ट में ज़िना हो रहा है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। आरपीएफ के जवान, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये साहब एक सफ़र करती हुई लड़की के एसी कमरे में घुस करके उसके साथ दस्तदराजी कर रहा है साहब, उसके इज्जत के साथ खेल रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हम जानते हैं नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जो ज़िनाकारी हुई सारा हिंदुस्तान जान रहा है, सारी दुनिया थर्रा रही है। ऐसा नहीं कि जहां निकाब होगा उसी को झांक झांक के देखने की ख्वाहिश दिल में पैदा होती है। अभी एक डॉक्टर बोल रहा था कि साहब आपकी औरतें निकाब क्यों पहन रही हैं? क्योंकि जो चीज़ हिडन पोशीदा रहती है लोग उसको बार बार देखता है, और जब वो ओपन रहेंगी तो लोग नहीं देखेगा। मैं कहता हूँ साहब यही आपका फॉर्मूला है। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में हजारों तजर्बा मैंने किया है कि जहां लड़कियां ओपन घूम रही हैं, जो दुकानदार रोजाना हजारों लड़कियों को देखता, मैंने उसकी आंखों को देखा है। रोजाना हजारों लड़कियों को देखने के बावजूद भी हर आने वाली लड़की पे वह गहरी नजर डालता है, निगाहें गाड़ के देखता। ऐसा नहीं कि 2-4-10 दिन देखा जी भर के आप नहीं देखेगा, ऐसा थोड़ी होता है दुनिया में कि 5 दिन खा लिया था अब फिर खाने को अब जी नहीं कर रहा, अब नहीं खाएंगे। अब आज दिन भर पानी पी लिया तो अब 10 दिन तक पानी नहीं पिएंगे। नहीं नहीं, दुनिया खाने की ख्वाहिश है और जब तक आदमी जिंदा है तब तक खाएगा। पानी पीने की ख्वाहिश है, जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा बंदा तब तक पानी पिएगा। जिस तरह पानी पीने की ख्वाहिश ज्यादा पानी पीने से खत्म नहीं होती, खाना खाने की ख्वाहिश हमेशा रहती है, खत्म नहीं होती। उसी तरह मर्दों के दिलों में औरतों की चाहत है, उसी तरह औरतों के दिल में मर्दों
مردوں کی چاہت ہے، یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، تولد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبھوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضور سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں۔ تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی۔ چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی، ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب وہ جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے، تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات۔ میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہخانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی، تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اب 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں، یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟ اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بدنگاہی سے عورت سیف رہے۔ تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ مگر بتائیں صاحب ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج جائے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے، کھٹکے گی ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ اس لیے یہ اسے اب ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے، صاحب چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے، صاحب لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی، صاحب نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے۔ کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں؟ آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے، اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا، اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں۔ کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں، جوا کھیل کے منا رہے ہیں، اب صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں۔ اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو۔ بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں، بہت سارے پلین کریش ہو گئے جس پہ شراب پی جا رہی تھی اور بدکاری ہو رہی تھی۔ دنیا کا خوبصورت شہر پہاڑ پہ جو آباد ہے، کاٹمانڈو، نیپال کی راجدھانی پہاڑ پہ آباد ہے۔ ہم یہاں گرمی کے زمانے میں جلتے ہیں اور وہاں لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ، اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے۔ اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں سما جائے گا۔ اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے، کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے یہ سمندر کے کنارے آباد ہے، سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے، سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے، سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں۔ ہل اسٹیشن پہ سجدہ ہونا چاہیے کہ نیچے بدن جل رہا ہے، یہاں برف گر رہی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ اسی سجدہ کے بجائے وہاں بدکاری کر رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے سمندر کے جلال کو دیکھ کر، قہر کو دیکھ کر اللہ کے جلال کو یاد کر کے سجدہ کرنا چاہیے، اب وہاں سے ناکاری ہو رہی ہے۔ کشمیر کے ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں، سری نگر خوبصورت شہر ہے ہندوستان کا، اور بیچ شہر کے بیچوں بیچ ہے ڈل جھیل۔ اتنی بڑی جھیل پوری ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، اگرچہ ادے پور جھیلوں کا شہر ہے،
सिटी ऑफ लेक्स है उदयपुर, लेकिन वहाँ की झीलें भी डल झील के मुकाबले में कुछ नहीं। अब वो झील देखने के बाद आंखें ठंडी होती है, झील देखने के बाद कलेजा ठंडा होता है, झील देखने के बाद तबीयत बाग बाग हो जाती है। तो जो श्रीनगर के उस झील के आसपास के लोगों को झील जैसी नेमत देख करके उसकी वजह से सारा शहर ठंडा रहेगा। मई जून में भी झील की वजह से घरों में इसकी तरावट, इसकी साफ ठंडक महसूस होगी। लेकिन आप देख सकते हैं उसी झील में कश्तियां हैं, उन कश्तियों में क्या तमाशे हो रहे हैं सारा हिंदुस्तान जान रहा है। जो जगह सजदा करने की थी लोगों ने बदकारी का अड्डा बना दिया। कश्मीर में एक है निशाद बाग, एक है शालीमार बाग, शालीमार बाग, निशाद बाग। ये बहुत खूबसूरत गार्डन है। मैं जब वहां गया तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया साहब, इतना खूबसूरत बाग। कश्मीर में गुलमर्ग है जहां लोगों ने अपने हाथ से पौधे नहीं लगाए हैं, बल्कि कुदरती तौर पर ऐसे खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं कि देखने के बाद तबीयत मस्त हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों ने कहते हुए उसको दुनिया की जन्नत कहा कश्मीर को। अब वो खूबसूरत शहर, वहां जाने के बाद फूलों की कतारें, सरों की लंबी कतारें और बिल्कुल तमाम हर तरह की फूलों की सजावट को देखने के बाद लोगों को मुसल्ला बिछा के सजदा करना चाहिए, कहना चाहिए इलाही, जब दुनिया का ये शहर इतना खूबसूरत है और दुनिया का ये बाग इतना खूबसूरत है, इलाही जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा, जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। तो गुलमर्ग देखकर जन्नत याद आनी चाहिए और जन्नत के याद आने के बाद मुसल्ला बिछा के जन्नत वाला काम करना चाहिए। लेकिन सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसी गुलमर्ग में बदकारियां हो रही हैं, उसी निशाद बाग में बदकारियां हो रही हैं, उसी शालीमार बाग में बदकारियां हो रही हैं। कलकत्ता में विक्टोरिया पार्क जाके कितना खूबसूरत महल बिल्कुल पूरे बाग के बीचों बीच बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया, बड़ा खूबसूरत महल है। लेकिन मैं सिर्फ जिंदगी में एक बार गया हूं, उसके बाद कई बार सैकड़ों बार आसपास से गुजरा हूं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। जो एक बार जाके मैंने वहां के मंजर को जब देखा, फिर वह दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह जैसे कुत्ता कुतिया के साथ मिले हुए होते हैं, इसी तरह के घिनौने और गंदे मनाजिर को मैंने देखा। जैसे रास्ता चलते, अब चलो कुत्ता है अकल नहीं है, कुतिया है अकल नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं मगर लोगों की तवज्जो नहीं, क्योंकि वह जानवर है। चलो ठीक है, जानवर है, जानवर के पास अकल नहीं है, वह इस तरह के मिले हुए हैं। जानवर है, वह जानवर है, कुत्ता है। लेकिन ये इंसान को क्या हो गया? ये इंसान साहब, विक्टोरिया पार्क चारों तरफ से सड़कें हैं, चारों तरफ से लोग फुटपाथ पे घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी अंदर में साहब एक दरख्त के नीचे साहब उसी तरह मर्द औरत आपस में मिले हुए हैं जैसे जानवर एक दूसरे से मिला करते हैं। आप कहते हैं डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है यार? दिल्ली पंजाब में जाके 2 पैसा कमा के बस ईंट जोड़ लिया, डेवलपमेंट है? एक बुलेट खरीद लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटा सा घर बना लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटी सी आल्टो खरीद ली, डेवलपमेंट है? यहां तो डेवलपमेंट के नाम पे विनाशकारी का एक तूफान आ गया है। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये क्या है? डिसअपॉइंटमेंट है। ये डेवलपमेंट नहीं है, तनज़्ज़ुली है, ये तबाही है। दुनिया क़यामत के करीब आ रही है। जब देखो कोई महल बना रहा है, या कभी मत बोलना कि डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि ये कहना कि जो दौलतें ज्यादा नाजायज तरीके से जमा करेगा उसका हिसाब भी बहुत ज्यादा होगा। ये आग के करीब जा रहा है। या 4 लेन की सड़कें ये बता रही हैं कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। या 150 मंजिला मकान ये बता रहा है कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। ये खाने पीने पहनने का मुकाबला ये इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। ये बेहयाई का बढ़ना, शराब नोशी का बढ़ना ये इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। तो वो तरक्की नहीं है मकान दुकान खाने का मुकाबला। जब देखो किसी का सजदा बढ़ रहा है, या बोलो तरक्की है। कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, ये बोलो तरक्की है। कोई झूठ छोड़ दिया, ये बोलो तरक्की है। कोई बाअखलाक बन गया, ये बोलो तरक्की है। यानी अगर नमाज रोजे हज ज़कात में इजाफा हो रहा है तब कहो ये तरक्की है। और सिर्फ मकान जमीन का खरीदना ये तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली है। बेहतर वो है जो मुस्तफा के तरीके पे चलता हो, उसको देखो तो बोलो जन्नती को देखना हो तो इसे देख लिया जाए। नारे तकबीर। तरक्की कपड़े का मुकाबला नहीं,
ترقی مکان کی تعمیر، ترقی کردار کی ترقی. پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے. پہلے داڑھی مونڈتا تھا اب داڑھی رکھ رہا ہے، یہ ترقی ہے. پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے. پہلے بخیل تھا کنجوس تھا اب سخی بن گیا، یہ ترقی ہے. پہلے مغرور تھا گھمنڈی تھا اب عاجز و خاکسار ہو گیا، یہ ترقی ہے. تو ترقی کا معیار یہ ہے، وہ نہیں جو آپ نے فانی اور عارضی چیزوں کو سمجھ لیا ہے. اب ذرا غور سے ایک حدیث سنیے، پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ جو بکری کے چرانے والے ہوں گے، جو ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے ہوں گے، اس کو تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان، یعنی فلک بوس بڑی بڑی عمارتوں میں اترائیں گے. وہ کون لوگ؟ یتطاولون فی البنیان. کون لوگ؟ وہ لوگ جو دنیا میں ننگے پاؤں چلتے تھے، جو بکریاں چراتے تھے. جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا باپ بکری چراتا تھا لیکن آج اس کا بیٹا ڈیولپ کر دیا، اس کا بیٹا ڈیولپ کر رہا ہے، اس کا بیٹا مکان بنا رہا ہے. صاحب فلاں دوسروں کے گھر میں گائے چراتا تھا لیکن آج وہ ڈیولپ کر گیا، مکان بنا لیا، اپنی گاڑی خرید لیا، انووا کرسٹا ہے، فارچونر ہے، بہت مقابلہ ہے، بڑی زبردست گاڑی خرید لی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ترقی ہے. مگر آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو صاحب الحدیث ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو حدیث جبریل کہتے ہیں. جناب جبرائیل امین انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے اور سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ حضور مل ایمان مل اسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور پھر ایک سوال تھا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. تو حضور نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا. مصطفیٰ نے کہا تھا جب دیکھنا کہ عورتیں اپنے مالک کو جنم دیں گی. کیا مطلب؟ باندیاں اپنے ملکہ کو جنم دیں گی. ایک معنی یہ ہے کہ نافرمان اولاد کثرت سے پیدا ہوگی. مرد اولاد کو اپنی ماں کا پاؤں چومنا چاہیے، اولاد کو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے، اولاد کو اپنے باپ کی پیشانی کو چومنا چاہیے، چونکہ ماں باپ کے پاؤں کو چومنے سے جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ ملتا ہے. ماں باپ کو دیکھنے سے حج مبرور کا اجر ملتا ہے. ایک دن میں 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھیں، حج مقبول کا اجر ملے گا. لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، وہاں سیلفی لے کے آ گئے، فوٹوگرافی کر کے آ گئے، سمجھ رہے اس کا حج چوپٹ ہو گیا. وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. وہ لوگ اپنی خیر منائے جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے. اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنے دو با یزید ایجا. یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے. اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء و صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی. وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے. یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں، اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں. اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ باحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا. لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں. لوگ مانے یا نہیں مانے مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا. لوگ مانے یا نہ مانے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے، وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے. میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں، آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں، میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز، اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو، اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو. نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں، فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہے، 50 کی تعداد میں موجود ہے. مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مسجدوں کو بھی ان آلۂ لہو و لعب سے لوگوں نے بھر دیا، جلس و جلوس کو آلۂ لہو و لعب سے بھر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے، عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا. کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا نہ کسی نبی کے غلام عالم
हाकिम पे फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुना देते थे, बाकी उसी करोड़ों में से दो चार लोग खींच के ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे। और यही काम अंबिया के वारिसी नाइबीन पर है कि आप अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ के सुना दें, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ के सुना दें, लोगों को इस्लाम का कानून बता दें। बस इतना ही आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना, यही है। किसी की गर्दन पकड़ के, किसी का कैमरा तोड़ करके उसको कहना खबरदार ये हराम है, भागो यहां से, ये हम पर जरूरी नहीं है। हम पर सिर्फ इतना है कि बता देना है कि ये गलत है, बता देना है ये हराम है, बाकी इसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कहूंगा नमाज पढ़ो, नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम है। अब सामने वाला बंदा बोलेंगे अपनी पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा साहब उम्रा क्यों शौक की उम्रा कर रहा है, हज क्यों नहीं करता है? हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। अब हज फर्ज अदा हो गया, ये 50 बार उम्रा क्यों कर रहा है? उम्रा में जो 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, उस 1 लाख रुपए से किसी गरीब को दे दे, गरीब की बेटी की शादी करा दे, किसी बीमार का इलाज करवा दे। 50 उम्रा में वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक बंदे मोमिन की बीमारी के इलाज कराने में मिल जाएगा। क्योंकि मर्द मोमिन की ज़रूरतें पूरी करना, उसकी हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, ये बहुत बड़ा काम है। 10 साल के एतकाब से बेहतर है एक मुसलमान के काम आ जाना। इस्लाम ने जितना ज्यादा जोर अखलाक पे दिया है, नमाज रोज़े हज ज़कात, ये तो पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। लेकिन इस्लाम का हुस्न अखलाक है, इस्लाम की ब्यूटी अखलाक है कि कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे मुझे अपनी बीवी से डील करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों से सलूक करना है, कैसे मुझे अपने पड़ोसियों से सलूक करना है, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत औलाद, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत रिश्तेदार, कैसे जीना है, बहैसियत हाकिम कैसे जीना है, और बहैसियत महकूम कैसे जीना है। ये सारी बातें गाइडलाइंस हुजूर ने डिटेल्ड वे में खोल खोल कर बता दी है, साफ वाज़ेह तौर पर। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू स्कॉलर, वो मुस्तफ़ा की सवाने का मुताला करने के बाद वो अपने ज़मीर के जज्बात को अल्फाज की शक्ल देते हुए कहा, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। वो कहते हैं कि दुनिया मोहम्मद अरबी को नहीं समझ पाई है। हुजूर ने जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारी नेतृत्व की है, हमारी रहनुमाई की है, जो हमें मार्गदर्शन दिखलाया है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं इस रुए जमीन का एक लाजवाब इंसान, अबकरी शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। यह डॉक्टर रामकृष्ण जो एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू ब्राह्मण है, उन्होंने कहा है बेशुमार लुच्चे लफंगे कम पढ़े लिखे लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उसकी बातों को उस बातों पे कान नहीं धरना, उनकी बातों को खातिर में नहीं लाना। पढ़े लिखे लोगों ने जो नबी की तारीफ कह दी, जो अपना दिल निकाल के रख दिया है, उसको बयान कीजिए, उसको लोगों के सामने बयान कीजिए, दरो दीवार में उसको लिख दीजिए। अगर एक रामगिरी जैसा खबीस नबी को गाली दे रहा है, यहाँ 500 ऐसे ब्राह्मण हैं जो मुस्तफ़ा की तारीफ में किताबें लिखती हैं, तो हम इन तारीफ करने वालों की सुने, उस सलक छाप आदमी की सुने। हम इन पढ़े लिखे आदमी की बात माने कि मंदिर में घंटी बजा के हमारे पैगंबर को गाली देकर 2 रोटी खाने वाले उस रजील की बात समाप्त करें। इसमें एक कौम मुस्लिम निगेटिव पहलू से हटकर पॉजिटिवली आप सोचा करें। हर पागल दीवाने की बात का जवाब नहीं होता, हर पागल दीवाने वैशी की बात का जवाब नहीं है। रास्ता चलते कोई रमेश अगर मेरे पैगंबर को गाली देता है, अब हम सारी एनर्जी निचोड़ दें उस पे? नहीं नहीं, पागल समझ के उसको छोड़ देना है। एक पागल की बात थी, पागल हवाओं में सदाए बाज़गश्त समझ करके छोड़ देना है। अपना काम कर। जब पता चले कि लोग मेरे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे महबूब के खिलाफ बोल रहे हैं, तो फौरी आप दुरूद का विर्द बढ़ा दें, आप जिक्र मुस्तफ़ा बढ़ा दें, अज़मत मुस्तफ़ा का बयान करना बढ़ा दें, सरकार दो जहां का चर्चा आम कर दें, अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में मुस्तफ़ा की मोहब्बत पिला दें, अपनी मस्जिदों की फसील से मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम को बढ़ा दें। वह 5 गाली देगा, 50,000 मस्जिदों से जब मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होंगी, इन खबीसों की आवाजें दब जाएंगी। हर तरफ वही शोर होगा जो सरकार आला हजरत ने आज से 70 साल पहले कहा था, सरकार कौन आपका नाम हटा पाएगा? अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान।
داستان ہے. تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے، روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجئے. جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے، اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی کچھ بھی پڑھیں، ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے، اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے، اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا، اب ان کی آخری اولاد، ان کا بیٹا انتقال کر گیا، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. کیا کہا انہوں نے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے. لیکن اب چونکہ ہر باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے، ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا، کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا. کہا کہ یہ محمد عربی ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا مر گیا، اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا. کیا کہا، یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا، بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے. اور حضور کا یہی اب طر امتیاز یہی رہا، سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا، حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے. سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے، ہاں اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا، وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے. لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے، اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا، سرکار دو جہاں کا حملہ خطرناک ہو جاتا، آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا. لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں، محبوب کے دفاع میں، محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے. کیا کہا کافروں نے، جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا. سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے، وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں آپ نے دل نہیں لگایا. بچپن بالکل عمدہ تھا، بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا. فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی، اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے، ذرا جا کے دیکھ لیں. آقا فرماتے ہیں کہ میں چلا، راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا، اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی، گرمی محسوس ہوئی، تب میں اٹھا. کیا مطلب، حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے، اس وقت میں آپ ایک بار گئے، مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں. ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی، راستے ہی میں سو گئے. جب دھوپ نکلی، جب بدن کو گرمی لگی، اٹھے، پھر آپ چلے گئے. پھر ایک بار اور ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا، اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے. پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل، دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی. ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا، دوسروں کو سامان دے دینا، اپنے چچا کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے کام آ جانا، پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا، یہ سارا آپ کا معمول رہا. جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اس لیے بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں، جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرتے تھے، جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں، مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی، شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمبر جسم پہ نہیں ہے، زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا، چور دروازے سے بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا. آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے، صادق الوعد ہے، سرکار کو لوگ ٹرسٹ وردی کہتے تھے. حضور کا بچپن، حضور کی جوانی بالکل بے داغ تھی. سرکار بازار جاتے تھے، اگر پڑوس کا کوئی آدمی باہر چلا گیا، ان کی
बकरी का दूहने वाला कोई नहीं है। आका अलैहिस्सलाम उनकी बकरियां दूह देते थे। अगर कोई बाहर चला गया, उनके घर का सौदा सलफ लाने वाला कोई नहीं है, तो आका बाजार जाने से पहले अपने पड़ोस में लोगों से कहते थे किसी को कोई हाजत तो नहीं है, सरकार जाते बाजार से उनकी सब्जियां लाके देते। इस तरह से हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी सब बिल्कुल मैचलेस, इनकंपेरेबल। यहां तक कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने नबूवत का जब ऐलान फरमाया, उसके बाद भी आपने हुस्न सुलूक नहीं छोड़ा। लोग गालियां दे रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। कभी पंचायती नहीं की हुजूर ने कि तुम मेरी राह में कांटे क्यों बिछाते हो, तुम मेरी गर्दन में चादर क्यों डालते हो, तुम हमारी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी क्यों डाल रहे हो, तुम हमें लहू लहान क्यों कर रहे हो। कभी हुजूर ने, चूंकि हुजूर का पैदाइशी वतन मक्का था, आपके खानदान के लोग वहां मौजूद थे, आप खानदान कुरैश में आपका खानदान सबसे लाजवाब, आपके माँ बाप की छवि सबसे लाजवाब, अल्लाह ने हर एतबार से लाजवाब महबूब को बनाया। पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब खित्ता अरब का है, अल्लाह ने महबूब के लिए अरब को चुना। अरब में सबसे ज्यादा लाजवाब खित्ता वह उम्मुल कुरा मक्के का है, अल्लाह ने अपने महबूब के मक्का को चुना। पूरे मक्के में जितने कबीले आबाद हैं, सब में लाजवाब कबीला कबीला कुरैश है। हुजूर ने, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खानदान कुरैश को चुना। कुरैश में जितनी भी ब्रांचें, जितनी भी शाखें हैं, सारी शाखों में अब्दुल मुत्तलिब की शाख सबसे लाजवाब, बहादुरी में, शुजाअत में, सखावत में, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए दादा की सूरत में अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे बेटे थे, उन बेटों में सबसे ज्यादा बाहया, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बाअखलाक, सबसे ज्यादा मुहज्जब, जो खूबसूरत तरीन बेटा था वो जनाब अब्दुल्ला था। तो अल्लाह ने अपने महबूब के बाप के लिए हजरत अब्दुल्ला का इंतखाब किया। इसका मतलब जमीन के एतबार से, खानदान के एतबार से, माँ के एतबार से, बाप के एतबार से, दादा के एतबार से, सबसे ज्यादा दादी हाल, नानी हाल के एतबार से हुजूर को अल्लाह ने लाजवाब बनाया है। इसलिए जनाब जिब्राइल अमीन ने एक बार हुजूर से कहा था, कल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, हुजूर मैंने जमीन को उलट पुलट के देख लिया, मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसी हदीस जिब्राइल अमीन के कौल को आला हजरत कोट करते हुए कभी कहा था, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। सरकार का हुस्न ऐसा लाजवाब था। हजरत अनस 10 साल तक मुस्तफा के पास रहे। वो क्या बयान करते, वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अलयना मिन कफ रसूलिल्लाह। हम लोगों ने मुस्तफा को नहीं देखा है, हम लोगों ने हदीस में मुस्तफा का हुलिया पढ़ा है, सरकार दो जहां के चेहरे अक़दस को मैंने पढ़ा है। लेकिन जिसने हुजूर को देखा है उनका स्टेटमेंट देखिए। जनाब अनस 10 साल तक सरकार दो जहां को देखा। अब 10 साल तक रहते रहते जो सरकार दो जहां का चेहरा देखा, आपकी हथेली मुबारक को छुआ, आपको देखा, वो क्या कहते हैं, हुजूर का चेहरा इतना, हुजूर की हथेली इतनी नर्म थी, मैंने कोई रेशम, कोई दिबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। वो जनाब अनस कहते हैं, मैंने कोई मुश्क, कोई कस्तूरी मुस्तफा से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। और जनाब अनस कहते हैं, मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, मगर मेरे सरकार ने 10 साल के लंबे पीरियड में लफ्ज़े उफ तक मुझको नबी नहीं कहा। जबकि एक गुलाम को हम लोग एक दिन में 50 बार गाली देते हैं, 50 बार माँ की डेकी करते हैं, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा खानदान ऐसा। जो हमारा नौकर है जिसको हम तनख्वाह देते हैं, तो उसको हम 50 बार गालियां देके तोड़ देते हैं उसको, ये हमारा अखलाक है। मगर जनाब अनस क्या कहते हैं, मैं 10 साल तक मुस्तफ़ा की खिदमत में रहा। और इसी चैप्टर को देखकर अमेरिका यूरोप के दानिश्वर दम बखुद रहते हैं कि ये कैसा इंसान है कि एक दिन में आदमी 50 गाली अपने नौकर को देता है, लेकिन यह 10 साल का एक तवील अरसा गुजर गया और एक बार भी लफ्ज़ उफ तक नहीं कहा। हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। वो कहते हैं, ही अनस लिव्ड इन द होली सर्विस ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 years बट he did not tell even word उफ। अनस 10 साल इस्लाम के पैगंबर की खिदमत में रहे, मगर लफ्ज़ उफ तक मुस्तफ़ा को नहीं कहा। एक तरफ हुस्न लाजवाब, एक तरफ अखलाक लाजवाब, एक तरफ आपका जिस्म लतीफ लाजवाब, एक तरफ खानदान लाजवाब। उस लाजवाब पैगंबर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया है, जिनके साथ मुस्तफ़ा का हुस्न सुलूक बरसों से रहा, तिजारत करके माल कमाना, लोगों को कर्ज देना, बीमारों का इलाज करवाना, समाज के जो लोग
کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا، یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا، اس پڑوسی کو قرضہ دینا۔ پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے، وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے، تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی۔ جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا؟ ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں۔ کیا کہا؟ کن کے ساتھ؟ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، I have been sent to complete morality، میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں، آپ پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں، مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں۔ سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل کٹ گئی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا۔ یہ بدلہ دیا لوگوں نے، ان کی نسل کٹ گئی، یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا چرچا نہ ہوگا۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب اداس ہے، اس کی مایوسی دور کر دے۔ کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یعنی جو سورت دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل، یہ آیت ہے قرآن کی، یہ کلام ہے خدا کا، مگر یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ کی۔ سرکار کی عظمت اس طرح بیان کر رہی آیت کریمہ کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین کیوں ہیں، آپ مایوس کیوں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آپ ابتر ہو گئے، آپ کا نام لینے والا آپ کوئی نہیں رہ جائے گا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ایسا خیر جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، ایسی بھلائی جس کا سلسلہ ہمیشہ دراز ہوتا رہے گا۔ ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا۔ میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا، بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا، ان کی نسلیں کٹ جائیں گی، تو سن لیجئے ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی، ان کی نسل کٹ گئی۔ اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے، آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے، جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی خرم روحانی اولاد ہوگی۔ تو ایک بیٹا کیا مرا، اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے، ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا، 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آج کی تاریخ میں، آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا، ان کی مسجدیں، ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا، مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے۔ محمد احمد، محمد سمر، محمد قمر، محمد توصیف، یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد، یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے۔ تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا آپ کی نسل کٹ گئی، تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ آپ کی خونی
اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے، ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا۔ نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے، تو نبی محترم کے قیامت تک کھربوں اولاد، روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے، عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہے، اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی کھربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے، وقت گزرتا جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی، کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی، کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی۔ اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی، مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی، یہ وصف ہے مصطفیٰ کی۔ آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا، ایک پاگل، یہ تاریخ پرانی رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے، جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے، حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے۔ حضور کہتے تھے چلو، الرحیل کی صدا بلند ہوتی تھی، یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے۔ یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے، جو گمار تھے، مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا، سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے، پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے، وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا۔ سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا، اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے، اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا، سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں، تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں، حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی۔ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کوئی پنچایتی نہیں، آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی، مگر کوئی پنچایتی نہیں۔ ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے، اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے، پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے، صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا، تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے، تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے اب تمہارے ہاں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے، وہ ایک بار سلام نہیں کیا ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں، وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں۔ نہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں، آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں، ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے، ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے، آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، بالکل کان بند کر لیں، ورنہ کس سے آپ لڑیں گے۔ اخلاق کا تقاضا یہی ہے، لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے، رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے۔ آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں، 100 سال کی دشمنی، 50 سال کی دشمنی، دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے۔ یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا۔ نہیں، یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا، اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے۔ یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول
ہے وہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے جدائی اختیار کرے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو، جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو، جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کروں، نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں، نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے، میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا؟ میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے، ماڈل ایسا ہے، نمونہ ایسا ہے، پتی ایسی ہے، پھول ایسا ہے. صرف یہ کہہ کے مت رہنا، بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا، جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا، تعریف بھی کرنا، توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے، ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا؟ مطاع بنا کے بھیجا. جن کی اطاعت کی جائے وہ مطاع ہے، ان کی جن کی پیروی کی جائے. سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے پیروی کرو ان کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا. اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا. تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے. حضور کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. تو آقا فرماتے ہیں، آقا ہمارے لیے ماڈل ہے. تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یہ منشی جی ہے، لگے کہ میں امیر ہوں یہ غریب ہے، لگے کہ میں شوہر ہوں یہ بیوی ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، کیسے سلام کروں؟ نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے. لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے، سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے. تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں گی، مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا، خاکساری بڑھ جائے گی، محبتیں بڑھ جائیں گی، دوریاں گھٹ جائیں گی. اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے. شادی بیاہ، عقیقہ، ختنہ، تیجا، 40واں، سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے. نفس نہیں رہے، شیطان نہیں رہے، دنیا نہیں رہے، رشتہ دار نہیں رہے، فلمی کلچر نہیں رہے، کرکٹ کا کلچر نہیں رہے، ہندوانہ رسم و رواج نہیں رہے. وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے. نہیں، منہ سماج کو نہیں دیکھنا ہے، منہ نہیں دیکھنا ہے. وہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں قوالی منایا ہے تو ہم بھی قوال کو بولا کہ قوالی کروائیں گے. وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ کسی میراثی، کسی پمڑیا، کسی ہجڑی کی ڈانس کروایا ہے تو ہم بھی کروائیں گے. سماج کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے، سماج کو دیکھیں گے ذلیل ہو جائیں گے، فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے. مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو. جنت تو وہاں ملے گی، یہاں راحت قلب ملے گی، اطمینان قلب ملے گا، یہاں محبتیں ملیں گی، عداوتیں گھٹیں گی، یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی. اگر اللہ نے چاہا مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، راحت ملے گی. وہ نہیں کامیاب ہوگا جو کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی کیچڑ کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو. اس لیے ایک قوم مسلم جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے. آج میری مسجدیں ویران ہے، میری خانقاہ ویران ہے، میرے جلسے ویران ہے، میرے مدرسے ویران ہے. سب یہ ساری جگہیں آباد کرنے کی تھی، ہم نے ان کو ویران کر دیا. شراب کی بھٹی ویران کرنی تھی، ہم نے اس کو آباد کر دیا. فلم کا حال ویران کرنے کا تھا، ہم نے پیسہ دے کے 3 گھنٹہ اپنا ٹائم دے کر ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا کے لذت سے شاد کام کیا ہے. ہم نے سنیما حال آباد کیا، شراب کی بھٹی ہم نے آباد کی، ناچ گانے کی محفلیں ہم نے آباد کی. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیے شیطان کی طرح اور پھر حکومت ہند مل جائے، حکومت امریکہ مل جائے، حکومت چائنا مل جائے، حکومت جاپان مل جائے، یعنی ہم جیے شیطان کی طرح اور جو دعا کرے رحمان قبول کر لے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جائیں پورب اور کعبہ پہنچ جائے. یہاں قانون وہی ہے کہ تو مصطفیٰ کی غلامی کر، پھر بادشاہت تیرا انتظار کر رہی ہے، سلطنت تیرا انتظار کر رہی ہے، حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے. اس تو جیو مصطفیٰ کے غلام کی طرح
تمہیں اللہ امامت دے گا، اللہ تمہیں خلافت دے دے گا، اللہ تمہیں جنت وہاں دے گا، دنیا کی قیادت کرنے کا موقع یہاں عطا فرمائے گا۔ شیطان کی طرح جی کے دعا کی قبولیت کی تمنا کرنا یہ عبث ہے، اور جیو اولیاء صالحین کی طرح، جیو گناہگاروں گناہوں سے بچ کر نیکوں کی طرح ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو پھر تمہاری مدد کو آسمان سے فرشتے آئیں گے، تمہیں ذلت مشکل سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کی روحیں آئیں گی۔ ڈاکٹر اقبال کی زبانی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتاؤ تیری کیا خوشنودی ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے تو لکھا ہے، تقدیر تو لکھنے والا اللہ ہے، تقدیر کو مٹانے والا بھی اللہ ہے، لیکن اپنے آپ کو تو اتنا بلند کر لے، اس قدر مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال لے غلامی کے سانچے میں، ادھر دل میں خیال آئے ادھر تیری خواہش پوری ہو جائے، ادھر ہاتھ بھی نہ اٹھنے پائے، جو تو چاہتا ہے اللہ وہ ساری نعمتیں تجھ کو عطا فرما دے۔ اب مت پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول کہاں کھڑا ہے، آپ کا کلچر کہاں کھڑا ہے۔ حضور کا تو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یورپ کا ایک دانشور کیا کہتا ہے، if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ ایک کرسچن ہے، ہندوستان کا 1,00,000 پڑھا لکھا آدمی جن کے پاسنگ کے برابر نہیں ہے، اتنا بڑا دانشور نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا۔ اسلام کے پیغمبر محمد عربی کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے حضور کے پاس آ جائے، ان کے گائیڈ لائنز کی روشنی میں اپنے پرابلمز کا حل کرنا چاہے، برنارڈ شاہ کہتا ہے ساری دنیا اپنے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اس لیے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے مسیحا کا نام نہیں ہے، ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی، مانوتا کے رکشک ہے مصطفیٰ، انسانیت کے محافظ ہے مصطفیٰ۔ جو بھی انسان مصطفیٰ کے نیترتو میں مارگدرشن میں پناہ لے گا، بھلے ہی کوئی کافر ہو، جنت وہاں نہیں ملے گی، مگر دنیا کا پروگریس، دنیا کی ترقی اس کو ملے گی، چونکہ مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے میں دونوں جہان کی بھلائی ہے۔ اگر کافر مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرے، سنجیدگی سے، محنت سے، جد و جہد سے، صبر سے کام لے، تو جاپان جیسا تباہ شدہ ملک وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن جائے۔ اگر نبی کا غلام جد و جہد مسلسل اسٹرگل سے کام لے تو جنت تو وہاں ملے گی، ترقی یہاں ملے گی، مالی مدد یہاں ملے گی، کیونکہ جو دنیا کی ترقی کے تقاضوں کو فلفل کرے گا وہ بھکاری نہیں بنے گا، وہ محتاج نہیں رہے گا، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گا، منتظر رہے گا آسمان سے خزانہ اتر جائے، زمین سے کوئی خزانے کی ہانڈی نکل جائے، نہ کبھی ہانڈی نکلنے والی ہے نہ خزانہ اترنے والا ہے، یہ ساری زندگی بھکاری بن کے رہے گا، ایک ایک پیسے کو ترستا رہے گا۔ دنیا کی خوشحالی کے لیے بھی مصطفیٰ کے پیغام عمل کو اپنانا ہوگا۔ سرکار دو جہاں نے جو جہد مسلسل کا میسج دیا ہے، بیکاری سے بچنے کا، محنت کرنے کا، لگن شیلتا کا، جد و جہد کا، پنکچویلٹی کا، آنیسٹی کا، ایمانداری کا، اگر قوم مسلم اس پر عمل کرے تو جاپان پیچھے رہے گا، مصطفیٰ کا غلام سب سے آگے ہو جائے گا۔ مسلمان اگر اس پر عمل کرے تو جنت بھی ملے گی، دنیا کی خوشحالی بھی ملے گی، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ کا بیج کھیت میں ڈالے ہی نہیں اور تمنا کرے کہ صاحب مکئی کی فصل اپج کے میرے گھر میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سمندر کی سطح پہ مکان نہیں بنتا ہے، ہواؤں میں محل تعمیر نہیں ہوتا ہے، صرف تمنا کرنے سے اور مزارات پہ بیٹھ کر مرادیں مانگنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مسئلے کا حل جد و جہد سے، مسئلے کا حل اسٹرگل سے، مسئلے کا حل محنت سے، مسئلے کا حل سنجیدگی سے، مسئلے کا حل علم سے، مسئلے کا حل علم پر عمل سے، مسئلے کا حل اس پر ہے احساس کمتری میں شکار ہونے کا نہیں، بلکہ مصیبتوں کی کیچڑ میں لت پت ہونے کے بعد وہاں سے امید کی کرن لے کے اٹھنے کا ہے۔ جاپان میں ایک شخص انگریز گیا، وہاں 10 سال تک جاپانی زبان سیکھنے کے بعد انہوں نے وہاں کی قوم سے تجربات حاصل کیے، ایک کتاب لکھی دا اسٹوری آف جاپان، جاپان کی کہانی۔ اس میں ایک پیراگراف اس نے لکھا ہے، جس نے ہوائی جہاز دیا ہے، جس نے
माइक्रोफोन दिया है, जिसने कंप्यूटर दिया है, जिसने ट्रेन दिया है, यानी ये सारे सामान सात समंदर पार के यहूद और नसारा, ये वहां उनकी जमीन से सारी चीजें आई हैं। हवाई जहाज देने वाली जमीन से उठने वाला एक शख्स जापान जाके जापानी कौम का मुशाहिदा कर रहा है। फिर एक किताब लिखता है द स्टोरी ऑफ जापान, उसमें लिखता है ये जापानी कौम को स्पिरिट कहां से मिली तरक्की करने की। आज सारी दुनिया में मेड इन जापान का सामान है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये पूरे वर्ल्ड में सामान छाया है। कहा कि जापानी को इतना हौसला कहां से मिला, इतना करेज कहां से मिला, इतनी हिम्मत कहां से मिली। कहा कि जापानियों ने मुसीबतों से हौसला सीखा है। 1923 में एक जबरदस्त जलजला जापान में आया था, शहर का शहर उजड़ गया, शहर का शहर उजड़ गया, बाल बच्चे खत्म हो गए, शहर नदी नाले में तब्दील हो गया। लेकिन जो लोग बच गए थे वह लोग मातम करने के लिए नहीं बचे रहे, जो लोग बच गए थे वह लोग सीना कोबी करने के लिए नहीं खड़े रहे कि अब हमारे बाल बच्चे खत्म हो गए, हमारा शहर उजड़ गया, अब हम क्या करेंगे दुनिया में जी करके, चलो फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। नहीं, आज जापान अमेरिका की मंडियों में छाया है, आज जापान हिंदुस्तान के मार्केट में छाया है। उसका माल सबसे ज्यादा जबरदस्त और फिर सबसे ज्यादा कीमती भी, सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है। मेड इन जापान, चाहे सोनी कंपनी हो या किया कंपनी की कारें हो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जापान के लगे हुए कोरिया, जापान से सटे हुए चाइना से वो सारा सामान बन। जापान जो तबाहशुदा मुल्क, क्या कहा 1923 में खतरनाक जलजला आया, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, आबादियां जमीन में धंस गई। लेकिन जो लोग बच गए वह लोग सोगवार बन के नहीं बचे, बाल नहीं नोचने लगे, सीना नहीं फाड़ने लगे। जो गए तो गए, जो बच गए कहा मुझे इस मुसीबत की घड़ी में औरतों की तरह बाल नहीं नोचना है, सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। वह लोग सब्र के साथ रहे, हौसला का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जद्दोजहद शुरू किया। मेरा हर बच्चा पढ़ेगा, मेरा हर बच्चा फैक्ट्री का बनाएगा, मेरा हर बच्चा नया प्रोडक्शन बनाएगा, सारी दुनिया में पैदावार को फैलाएगा। कहा जापानियों के इसी सब्र ने, इसी हौसले ने, इसी जद्दोजहद ने वह पीछे पलट के नहीं देखा, उन मुसीबतों से स्पिरिट लिया। आज वही तबाहशुदा जापान पूरी दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि दूसरा वाकया जापान में 1945 में हुआ, जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था। अमेरिका ने पहली बार एटम बम गिराया था हिरोशिमा पे, दूसरे ही दिन नागासाकी पे यूरेनियम बम गिराया था। दोनों शहर उजड़ गए, लाशों के ढेर पे दोनों शहर तब्दील हो गया। वह तब कौन शहर, जो मैंने टोक्यो, जापान का शहर, जापान की राजधानी, वो जापान का शहर मलबे में तब्दील हो गया। जापान का शहर लाशों के ढेर में बदल गया। हिरोशिमा और नागासाकी, यह दोनों शहर तबाह हो बर्बाद हो गए। आज 70-80 साल के बाद भी जो लोग बचे हैं उस खतरनाक जहरीले असरात से, वह लूले लंगड़े अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। मगर जापानी सर के बाल नोचने में नहीं गुजार दिया। बच्चे मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरे माँ बाप मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरा शहर उजड़ गया तो अब मैं जी के क्या करूं। नहीं, जापानियों ने सरेंडर किया कि अब मैं अमेरिका से जंग नहीं करूंगा, अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं हार गया, मैं हार गया। अब उन्होंने सारी एनर्जी, सारी ताकत उन्होंने पढ़ने में, लिखने में, सामान बनाने में, फैक्ट्री में लगा दी। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सौड़ी सड़कें, फलकपोश इमारतें, जबरदस्त फैक्ट्रियां, मजबूत सामान का प्रोडक्शन, सब में अव्वल नंबर पे जापान है। अब दुनिया के लोग वहां से सबक लेते हैं कि मुसीबतों में हौसला खोना नहीं चाहिए, मुसीबतों में नर्वस होना नहीं चाहिए। जापानी कौम से लोग सीख ले। एक हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आज मस्जिदें टूट गई तो क्या हुआ, मदरसे उजड़ गए तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे इख्तियारात छीने जा रहे तो क्या हुआ, तुम सब्र से काम लेना। तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि सब्र तुम्हारा हथियार है, इल्म तुम्हारा जेवर है, इल्म तुम्हारा हथियार है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुजूर ने ये कहा था, हुजूर की ये बोली है, जब आप निकले अब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत की रात में और गारे सोर में गए, 3 दिन क़याम किया। जब मक्का के लोगों ने पीछा किया, इस कदर करीब पहुंच गए गार के, सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर अब क्या होगा, यह लोग तो इतना करीब पहुंच गए हैं कि निगाह सिर्फ नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। यानी इस कदर बुलंदी पे पहुंच गए, हम गार में हैं, वह सिर्फ आंख नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। अब क्या करें, सिद्दीक अकबर घबरा गए। मुस्तफा ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे
ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ پر مضبوط اعتماد تھا تو اللہ نے کبوتر کے ذریعے، کبوتر کے ذریعے، اللہ نے جالی کے ذریعے ان کافروں کے دل میں بات ڈال دی۔ یہاں کوئی گیا ہوتا یا مکڑی کی جالی نہ ہوتی، کبوتر کا انڈا نہ ہوتا، وہ لوگ واپس ہو گئے۔ اللہ پر مضبوط اعتماد بندے کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، بندوں کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ اس سنکٹ کی گھڑی میں نہ عورت کی طرح سینہ نوچنا ہے، نہ سر کے بال نوچنا ہے، نہ صاحب کافروں کے رنگ میں رنگ جانا ہے، نہ فلمیں دیکھنا ہے، نہ اپنے بال بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے نشے میں کافر بنا دینا ہے۔ نہیں، اس سنکٹ کی گھڑی میں مضبوطی سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی گھٹی میں مصطفیٰ کا عشق پلا دینا ہے، پھر کہنا ہے تمہارے پاس جتنی تلوار ہے تو چلا، تو بم گرا، تیرا بم تھک جائے گا مگر میرے عشق کی دیوار ٹوٹ نہیں پائے گی۔ تم نے اگر اسلام مٹانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اسلام بچانے کی ٹھان لیا ہے۔ یہ وقت ناچنے کا نہیں ہے، یہ وقت گانے کا نہیں ہے، یہ وقت 1 کروڑ کی شادی کا نہیں ہے، یہ وقت حوصلے کا ہے، یہ وقت اسٹرگل کا ہے، یہ وقت جد و جہد کا ہے، یہ وقت مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی کا ہے، یہ وقت مسجدوں کے آباد کرنے کا ہے، یہ وقت اذان کی آواز سننے کے بعد سونے کا نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ مصیبتیں توڑنے نہیں آتی ہیں، مصیبتیں جگانے آتی ہیں، مصیبتیں حوصلہ دینے آتی ہیں۔ تو موجودہ مصیبت کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار مت ہو جائیے، موجودہ مصیبت کو جاگنے کا ایک ذریعہ۔ جاپانی قوم اسلام کا مطالعہ کر کے صبر سے آج ترقی کری ہے۔ ہمارے مذہب میں تو ہر قدم قدم پہ صبر ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، عمل ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بے نیازی ہے، محنت ہے، جذبہ شہادت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ساری کوالٹی موجود ہیں۔ اگر سرکار دو جہاں کی سچی محبت، سرکار دو جہاں کی تعلیمات پہ عمل ہو، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آندھی ہمیشہ رہتی ہے کیا؟ طوفان ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ نہ یہ آندھی رہے گی، نہ یہ طوفان رہے گا، نہ یہ مصیبت رہے گی، کچھ نہیں رہے گا، مگر کیا رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنے پیغمبر سے سچی غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک نئی بہار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد